مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ سب کی سلامتی ہو. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ایک بار پھر سے اپنے لوگوں کو یہاں پر اکٹھا کیا تاکہ ہم اس کی حمد و ثنا کر سکیں, اس کے نام کو مبارک کہہ سکیں, اس کی تعظیم کر سکیں. کیونکہ خدا نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, خدا نے اپنے کلام اقدس میں فرمایا. اور اس سے پہلے کہ کلام مقدس کو میں آپ کے سامنے بیان کروں, آج جو حوالہ تلاوت کیا گیا ہے یہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے دل کی بات کہہ رہا ہے. خدا بتا رہا ہے کہ تم کو کس لیے بنایا ہے. جو 21ویں آیت ہے وہ کلیدی آیت ہے. میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں. میں نے ان لوگوں کو کس کے لیے بنایا؟ اپنے لیے بنایا. کیوں بنایا؟ تاکہ وہ میری حمد کر سکیں. آمین. میری حمد کر سکیں. خدا کہتا ہے, پہلی جو آیت 14ویں آیت پڑھی گئی ہے اس میں لکھا ہے, خداوند تمہارا نجات دینے والا اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ تمہاری خاطر میں نے بابل پر خروج کرایا اور میں ان سب کو فراریوں کی حالت میں اور کشتیوں کو بھی اپنے جہازوں میں جو لڑکاتے تھے لے آؤں گا. خدا کہتا ہے جو میری قوم بابل کی اسیری میں 70 سال کے لیے چلی گئی ہے اس کو میں واپس لے آؤں گا. اگر یرمیا نبی کا صحیفہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو وہاں پر بھی خدا اپنی قوم سے کہتا ہے کہ تمہارے گناہ کے سبب سے میں تمہیں بابل کی اسیری میں بھیجوں گا, لیکن تمہارا بقیہ میں واپس لے کر آؤں گا. خدا کہتا ہے تمہیں میں پھر بابل سے واپس بلا لوں گا, کیونکہ میں نے جو اسرائیل کے ساتھ اپنا عہد باندھا ہے اس عہد کو میں قائم و دائم رکھوں گا. اور خدا اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے. اور خداوند کا کلام بیان کرتا ہے, اور میں خداوند تمہارا قدوس اسرائیل کا خالق تمہارا بادشاہ ہوں. میں ہی تمہارا بادشاہ ہوں. جس وقت پہلا بادشاہ بننے جا رہا تھا کون؟ بنیامین قبیلے کا سول. اس وقت خدا کے نبی سمویل نے کہا کہ خدا لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک جو ہے وہ بادشاہ چاہیے, جس طرح دوسری اقوام کے بادشاہ ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے لیے بھی ایک بادشاہ ہو. تو خدا کہتا ہے میں ان کا بادشاہ ہوں, میں ان کا خالق ہوں. یہاں پر بھی خدا جب اپنی قوم کو اسیری سے واپس لا رہا ہوتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ میں خداوند تمہارا قدوس اسرائیل کا خالق, میں بنانے والا, میں تخلیق کرنے والا اور تمہارا کیا ہوں؟ بادشاہ ہوں, جو تمہارے دلوں پر راج کرتا ہوں. جس نے سمندر میں راہ اور سیلاب میں گزرگاہ بنائی. جس نے سمندر میں اور سیلاب میں کیا کیا؟ خدا نے گزرگاہ بنائے. ہم دیکھتے ہیں ہمارا خدا ایسا ہے جو کہ اچنبے کام کرتا ہے, جو کہ نیچر کے الٹ کام کرتا ہے, کیونکہ وہ خدا ہے. وہ زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین بھی کر سکتا ہے. یہ اس سے بعید نہیں ہے, یہ اس سے دور نہیں ہے, یہ اس کے لیے ناممکن نہیں, کیونکہ وہ خدا ہے. آمین. وہ کیا ہے؟ خدا. اور خدا کہتا ہے جس نے سمندر میں راہ اور سیلاب میں گزرگاہ بنائی. خدا کہتا ہے کہ سمندر میں تمہیں خشکی نہیں نظر آ سکتی اور بیابان میں تمہیں
पानी नजर नहीं आ सकता। बियाबान में, उजाड़ में कहां पानी तलाश करोगे? लेकिन खुदा की ऐसी कुदरत है कि वो क्या करता है, वो अपनी कौम पर जब मेहरबान होता है तो क्या करता है, वो समुद्रों का सीना चीर देता है और उसमें से रास्ता निकाल देता है, उसको खुश्क बना देता है। और क्या करता है कि जब उसके लोग चाहे कुलजम से गुजरे, चाहे यरदन से गुजरे, वो क्या करता है, उसमें से उनके लिए राह बना देता है। हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो जहां नहीं बिखेरता वहां से भी जमा कर लेता है, जहां नहीं बोता वहां से भी काटता है। ये हमारे खुदा की कुदरत है। और खुदा कहता है, देखो मैं एक नया काम करूंगा। अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? खुदा अब बताता है कि मैं नया काम कौन सा करने वाला हूं। खुदा कहता है, हाँ मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। बियाबान में कोई रास्ता नहीं होता, कोई पगडंडी नहीं होती, क्योंकि जो जगह गुजरने वाली होती है वहां से राह बन जाता है। लेकिन जहां से कोई नहीं गुजरता वहां से कोई राह नहीं होता, वहां पर कोई पगडंडी नहीं होती। लेकिन खुदा उनकी बियाबानी जिंदगी के बारे में कहता है कि मैं तुम्हारे लिए राह जो है वो तैयार करूंगा और सहरा में नदियां जारी करूंगा। यानी जहां पर पानी नहीं वहां पर पानी मैं पैदा करने वाला हूं, वहां पर पानी का इंतजाम करने वाला हूं। और खुदा कहता है, जंगली जानवर गीदड़ और शुतुरमुर्ग मेरी ताज़ीम करेंगे। जंगली जानवर गीदड़ और शुतुरमुर्ग मेरी क्या करेंगे? ताज़ीम करेंगे। खुदा जानवरों का जिक्र करता है, खुदा जंगली जो मखलूक है उसका जिक्र कर रहा है। खुदा कहता है वो मेरी ताज़ीम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मैं बियाबान में पानी, बियाबान में क्या करूंगा? पानी और सहरा में नदियां जारी करूंगा। खुदा कहता है मैं पानी, जहां पर पानी नहीं वहां पर मैं पानी लेकर आऊंगा, जहां पर सहरा है वहां पर मैं नदियां जारी कर दूंगा। और किसके लिए? जंगली जानवरों के लिए। क्यों मैं उनके लिए वहां से ये सारी राह बनाऊंगा और उनके लिए पानी का इंतजाम करूंगा? क्यों? क्योंकि वो मेरी ताज़ीम करते हैं, जानवर मेरी ताज़ीम करते हैं और मैं उनके लिए पानी का इंतजाम करता हूं। हालेलुया। और फिर आगे खुदा कहता है, ताकि मेरे लोगों के लिए, यानी मेरे बरगुज़ीदों के लिए पीने के लिए पानी हो। खुदा कहता है ना सिर्फ जानवरों के लिए बल्कि मेरे लोगों के लिए पीने के लिए पानी हो। खुदा आगे कहता है, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया है। अब देखें, खुदा गीदड़ों और शुतुरमुर्गों को नहीं कह रहा कि इन लोगों को, खुदा ने ये नहीं कहा कि मैं इन जानवरों को अपने लिए बनाया कि ये मेरी ताज़ीम करें। खुदा कहता है मैंने इन लोगों को, जिनको मैं बाबुल से निकाल लाया, इनको मैंने अपने लिए बनाया ताकि ये मेरी क्या करें? ताज़ीम करें। ये मेरी ताज़ीम करें। मेरे शिशो, अगर हम देखें तो ताज़ीम करने के लिए हम खुदा की क्या करते हैं? हम तो सना करते हैं, हम गाते हैं, हम बजाते हैं। अगर हम देखें तो यहूदी लोग बहुत ज्यादा गाने बजाने के दिलदादा थे, पसंद करते थे। हमें मौसीकी का जिक्र मिलता है पैदाइश की किताब में। लमक के बेटे यूबल के बारे में किताब मुकद्दस में दर्ज है कि वो बांसुरी बजाने वालों का क्या था? बाप था। वो बांसुरी बजाने वालों का बाप था। नूह के तूफान के बाद हमें मौसीकी के बारे में पहला हवाला तब मिलता है जब लाबन जो है वो याकूब का पीछा करते करते उसे कहता है कि तू छुप कर क्यों भागा और मुझे खबर क्यों न दी, वरना मैं तुझे खुशी खुशी तबले और बरबत के साथ गाते बजाते रवाना करता। तू छुप कर क्यों रवाना होना चाहता था? मैं तुझे खुशी के साथ
روانہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ موسیقی جو ہے یہ خوشی کے لمحات پر بجائی جاتی تھی، کیونکہ کیا کیا جاتا تھا؟ خوشی کا اظہار کیا جاتا تھا۔ ہم بھی خدا کے گھر میں آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا کی حمد کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں، اس کی تعریف میں ہم مزامیر گاتے ہیں، گیت گاتے ہیں، روحانی غزلیں گاتے ہیں، کیونکہ خدا نے اپنے کلام میں ہمیں یہ کہا ہے۔ اور میرے عزیزو، بائبل مقدس میں بہت جگہ ہمیں ملتا ہے کہ لوگوں نے گا کر خدا کی حمد کی، خدا کی تعظیم کی۔ اور ہمیں پہلا جو گیت ہے وہ موسیٰ اور مریم کا گیت ملتا ہے، جب وہ مصر سے رہا ہوتے ہیں۔ خروج 15واں باب اس کی پہلی سے 21ویں آیت میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو وہاں پر آپ کو موسیٰ اور اس کی بہن مریم کا گیت نظر آئے گا، جس میں وہ خدا کی حمد کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے کیا کیا؟ انہیں رہائی بخشی۔ ہاللیلویا۔ پھر ہمیں قضات 5واں باب اس میں دبورہ اور برق کا ذکر ملتا ہے۔ بادشاہ یابین سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، ان کو شکست دیتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ خدا کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، پھر تواریخ کی دوسری کتاب اس کے 20ویں باب کی 28ویں آیت میں ہے، یہوشافٹ بادشاہ اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ ستار اور بربط اور نرسنگے لیے ہوئے یروشلم میں آتا ہے اور خدا کے گھر میں کیا کرتا ہے؟ داخل ہوتا ہے، جب وہ ادوم کو شکست دیتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ موسیقی جو ہے یہ افسردہ دلی اور اداسی کا علاج بھی ہے۔ افسردہ دلی اور اداسی کا علاج بھی ہے، کیونکہ جب ساؤل کو بری روح ستانے لگی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ داؤد جو ایک چرواہا تھا وہ اس کے دربار میں آ کر کیا کرتا تھا؟ بربط بجاتا تھا، اور اس سے ساؤل بادشاہ کی روح کو تسکین ملتی تھی۔ بیٹا باتیں نہیں کرو، اس سے ساؤل بادشاہ کو کیا ملتی تھی؟ وہ کیا کرتا ہے؟ مرثیہ گاتا ہے۔ دستور تھا کہ جنازے کے لیے کرائے پر ماتم کرنے والے بلائے جاتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بانسری بجاتے تھے، روتے تھے، واویلا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی مر جاتا تھا، اس کے غم میں یہ ماتم کیا جاتا تھا۔ اور میرے عزیزو، موسیقی سے آج بھی بہت سارے لوگ لگاؤ رکھتے ہیں، اور حمد و ثنا میں ہم دیکھتے ہیں جو سب سے مین کام ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ حمد و ثنا میں گانے بجانے کا۔ اور موسیقی جو ہے وہ دل سے بھی بڑھانے کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے۔ یشعیاء 23واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں فحشا عورتیں کیا کرتی تھی؟ موسیقی اور نغموں اور رقص سے اپنی دل فریبی کو بڑھایا کرتی تھی۔ یعنی موسیقی جو ہے یہ خدا کے لیے بھی استعمال ہوتی رہی ہے اور ابلیس کے لیے بھی استعمال ہوتی رہی ہے۔ آج بھی ایسے ہو رہا ہے، آج بھی ایسے ہو رہا ہے۔ زبور نویس لکھتا ہے، زبور نمبر 100 میں کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ حمد کرتے ہوئے، اس کو ذرا حوالے کو ہم دیکھ لیں، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ کیا کرنا ہے؟ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں، یہ نہیں کہ لڑتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں داخل ہو یا بحث کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں داخل ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ ایسا نہیں ہے، لکھا ہے شکر گزاری کرتے ہوئے، سب باتوں میں شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ خدا کے گھر میں آنا ہے تو شکر گزار دل کے ساتھ اور خدا کی کیا کرنی ہے؟ آ کر حمد کرنی ہے، کیونکہ خدا نے اپنے لوگوں کو اس لیے بنایا کہ وہ اس کی کیا کریں؟ حمد کریں۔ اور میرے عزیزو،
मुकद्दस याकूब लिखते हैं, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो क्या करे? दुआ करे। अगर तुम में से कोई मुसीबत ज़दा हो तो क्या करे? दुआ करे। अगर खुश हो तो डीजे मंगवाए। क्यों नहीं? मुसीबत में हो तो क्या करना है? दुआ करनी है। लेकिन जब खुश होना है, डीजे मंगवाओ, नचना मंगवाओ, खोजिया मंगवाओ। कजन एक दूसरे के नाम हसल की होती है, शादी डांस करांगे जी, हैं डुइट करांगे जी। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे। अगर खुश हो तो क्या करे? क्या करते हैं हम खुश हो तो गिरदान है, गप्पा मारनी है, खुश शादी। शादी में क्या करना है? लंबा चौड़ा खर्चा कर देना है, डीजे आ जाए, डिस्को लैटान को खुश हो ना। लेकिन खुदा का बंदा क्या कहता है? अगर तुम मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करो। अगर खुश हो तो हम्द के गीत गाओ, हम्द के गीत गाओ, खुदा की हम्द करो, खुदा की ताज़ीम करो, क्योंकि उसने हमें बनाया है, वो हमारा बादशाह है। इसलिए हमने क्या करना है? उसकी तमजीद करनी है, उसकी हम्द करनी है। और हम्द का मतलब क्या है? खुदा के नाम की बड़ाई करना। खुदा के नाम की क्या करना? बड़ाई करना। और मेरे अजीजों, ज़बूर नवीस बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो बताता है। अगर हम ज़बूर नंबर 146 से ज़बूर नंबर 150 देखें, 46, 47, 48, 49, 50, ये 5 मज़ामीर जो हैं, इसको डॉक्सोलॉजी कहा जाता है, यानी हम दो सिताइश के ज़बूर हैं, जिसमें खुदा की हम्द का बार बार जिक्र किया गया है। लेकिन इनमें से जो हम्द का ज्यादा जिक्र किया गया है वो ज़बूर नंबर 148 में है। लिखा है, खुदावंद की हम्द करो। क्या लिखा है? खुदावंद की हम्द करो। 145वें ज़बूर से लेकर 150वें ज़बूर तक पहली जो आयत है वो यही है, क्या करो? खुदावंद की हम्द करो। खुदावंद की क्या करो? हम्द करो। और लिखा है, अब देखें हम्द कहां से शुरू हो रही है? आसमान से खुदावंद की हम्द करो, बुलंदियों पर उसकी हम्द करो, ऐ उसके फरिश्तों उसकी हम्द करो, ऐ उसके लश्करों सब उसकी हम्द करो, ऐ सूरज और चांद उसकी हम्द करो, ऐ नूरानी सितारों उसकी क्या करो? हम्द करो, ऐ फलकुल अफलाक आसमानों के आसमानों, आसमान के आसमान उसकी क्या करो? हम्द करो। और तू भी ऐ फिजा भर के पानी, ये सब खुदावंद की हम्द करें। ज़बूर नवीस पहले लिखता है कि जो आसमान के लश्कर हैं, आसमान है, उस पर सितारे हैं, उस पर सूरज है, उस पर चांद है, उस पर लश्कर हैं, उस पर फरिश्ते हैं, उस पर फिजा है, फिजा का पानी है, सारे क्या करें? खुदा की हम्द करें, खुदा की हम्द करें, क्योंकि उसने हुक्म दिया और ये पैदा हो गए। खुदा ने कहा नैयर असगर बन जाए तो नैयर असगर बन गया। खुदा ने कहा नैयर अकबर बन जाए तो नैयर अकबर बन गया। खुदा ने सितारों से कहा तो सितारे बन गए। खुदा ने फिजाओं को हुक्म दिया और फिजाएं बन गई। खुदा ने आसमान के लश्कर कहे कि बन जाए तो बन गए। खुदा ने आसमानों के लश्करों को अपने मुंह के दम से बनाया। और ज़बूर नवीस लिखता है क्योंकि उसने हुक्म दिया और ये पैदा हो गए। उसने हुक्म किया कि पैदा हो जाओ और पैदा हो गए। ये तो थी आसमान की चीजों की बातें। ये आसमान की चीजें जो हैं वो सारी की सारी क्या करें? खुदा की हम्द करें।
آگے لکھا ہے 7ویں آیت میں زمین پر سے خداوند کی حمد کرو، زمین پر سے خداوند کی حمد کرو، اے اژدہاؤ اور سب گہرے سمندروں، اژدہاؤ بڑے بڑے سانپوں اور سمندروں، خدا نے تمہیں بنایا ہے، اس کی کیا کرنی ہے؟ حمد کرو، اے آگ اور اولو اور برف اور کہر، دھند، برف، کوئلے، اولے، یہ سارے جو ہیں وہ خدا نے بنائے ہیں، وہ کیا کریں؟ خدا کی حمد کریں۔ اب مصنف جو ہے وہ زمین پر آ جاتا ہے، اور نہ صرف زمین پر رہتا ہے، سمندر میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد سمندر سے چلتے ہوئے کہتا ہے اے طوفانی ہواؤ جو اس کے کلام کی تعمیر کرتی ہو۔ طوفانی ہواؤں نے کہاں پر تعمیر کی ہے؟ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، یہ طوفانی ہواؤں کی بات ہو رہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کہاں جا رہے تھے کہ طوفان آ گیا؟ کہیں چلتے چلتے، کہیں سوتے سوتے، کہیں بیٹھے بیٹھے، وہ کہاں جا رہے تھے؟ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، لیکن کس پر جا رہے تھے؟ کشتی پر جا رہے تھے۔ کہ کیا ہوا؟ خداوند یسوع مسیح بہت تھکے ہوئے تھے، دن رات ان کا یہی مشن تھا کہ میں نے کیا کرنی ہے؟ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنا ہے، میرے باپ نے جو کام مجھے دیا ہے وہ میں پورا کر کے ہی چھوڑوں گا۔ اور خداوند یسوع مسیح اپنی نیند کا بھی خیال نہ رکھتے، جتھے یسوع مسیح نوں تھوڑا جا ٹائم مل جاتا ہے ہوتی یسوع مسیح اکھ لا لیتے ہیں۔ خادموں کی زندگی بڑی مشکل ہے، آپ بلیو کریں، بہت مشکل ہے، جاگنا پڑتا ہے، جتنے کو تھوڑا بہت دال لگ گیا تو سونا پڑتا ہے، آپ بلیو کریں۔ میں پرسوں رات کو تقریباً 2:30-3 بجے سویا ہوں، اس سے پہلی ایک رات تب بھی ایسے ٹی وی کے لیے ایک ریکارڈنگ تھی وہ کروا رہا تھا، تب بھی 3 بجے، پرسوں رات کو بھی 3 بجے، اور کل رات کو بھی تقریباً 2:30-3 بجے سویا ہوں، صبح 5:45 بجے میں پھر اٹھ گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں ہماری ہم جتنی خدمت کر رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں، خداوند یسوع مسیح کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اپنی طرف سے میں بڑی بات بتا رہا ہوں کہ میں اتنا جاگا ہوں، ہاں، لیکن خداوند یسوع مسیح تو ساری رات دعا کیا کرتے تھے، ساری رات دعا دے وچ گزار، صبح اٹھتے اور منادی کے لیے نکل جاتے۔ آپ سوچیں ایک بندہ ساری رات دعا کرتا رہتا ہے، جاگتا رہتا ہے، اور صبح اٹھتا ہے اور وہ خدمت کے لیے نکل پڑتا ہے، اور جب اس کو تھوڑا سا ٹائم ملے گا تو آٹومیٹکلی وہ سو جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح وہ انسان بھی تھے، اس لیے ہم انسانوں کی طرح انہیں بھوک بھی لگتی تھی، انہیں پیاس بھی لگتی تھی، انہیں رونا بھی آتا تھا، پریشان بھی ہوتے تھے، وہ سوتے بھی تھے۔ اور خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی پر سفر کر رہے ہیں، اور کیا ہوا؟ خداوند یسوع مسیح تھکے ہوئے تھے، اور خداوند یسوع مسیح کو نیند آ گئی اور پیچھے گدی پر سو گئے۔ اور جب سوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس جھیل میں طوفانی ہوا آ جاتی ہے، کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھانا شروع ہو جاتی ہے، شاگرد اس کا بھار ایک جیسا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی درمیان میں آتے ہیں، لیکن پانی جو ہے وہ طوفانی ہوا کی وجہ سے کشتی کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طور سے جو ہے وہ اپنے آپ کو سنبھالیں، کشتی کو سنبھالیں، وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں، لیکن جب وہ تھک جاتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس جاتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں، اسے کہتے ہیں استاد کیا تجھے ہماری فکر نہیں ہے؟ وہ استاد ہم تو ڈوبے جاتے ہیں، استاد اٹھ کچھ ہمارے لیے کر۔ خداوند یسوع مسیح اٹھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہوا ساکت ہو جا، پانی تو ساکت ہو جا، ہوا تھم جا، اور یسوع کے کہنے سے ہوا تھم جاتی ہے، پانی
لکھا ہے اے طوفانی ہوا جو اس کے کلام کی تعمیل کرتی ہے، یسوع کہتے اور طوفانی ہوا اس کی بات نہ مانے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ ہم نہیں جو وہ کہتا ہے اور اگر اپنی مرضیاں کر لیں، نہیں، ہم سے زیادہ آسمان کے لشکر، زمین کی ہوائیں، پہاڑ، ٹیلے، اس کا حکم ہم سے زیادہ مانتے ہیں، سمندر ہم سے زیادہ حکم مانتے ہیں۔ اور کہتا ہے اے پہاڑوں اور سب ٹیلوں، اے پہاڑوں اور سب ٹیلوں، اے میوہ دار درختوں، اب درختوں کی طرف آ جاتا ہے، اور سب دیوداروں، بہت اونچے اونچے اور لمبے درختوں، اے جانوروں اور سب چوپایوں، تمام جانوروں اور سب چوپایوں، اے رینگنے والوں اور پرندوں۔ رینگنے والا کیڑا چھوٹا سا ہے، رینگنے والے کیڑے تک کی وہ یہاں پر گواہی کو اور اس کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے اے رینگنے والوں اور پرندوں۔ اب بادشاہوں کی طرف، عمرا کی طرف آتا ہے، اے زمین کے بادشاہوں اور سب امتوں، زمین کے سب بادشاہوں اور امتوں، اے عمرا اور زمین کے سب حاکموں کو کہہ رہا ہے، رینگنے والوں کو بھی، کیڑوں کو، چھوٹے چھوٹے۔ آپ نے ادھر دیکھیں، مت بہن ادھر دیکھیں، بچوں کی طرف سے دھیان کو ہٹا دیں، خدا کا کلام سنیں۔ وہ رینگنے والے کیڑوں کی بھی بات کر رہا ہے، پرندوں کی بھی بات کر رہا ہے، اس میں بڑے بڑے پرندے بھی آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پرندے بھی آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پرندے بھی اور بڑے بڑے پرندے بھی آتے ہیں، چھوٹے پروں والے، بڑے پروں والے، درمیانے پروں والے، سب اس میں آتے ہیں۔ رینگنے والے جو کیڑے مکوڑے ہیں اس میں بھی سب آتے ہیں۔ اے نوجوانوں اور کنواریوں، نوجوانوں اور کنواریوں، اے بڈھوں اور بچوں، بڈھوں کو بھی کہا گیا ہے، بچوں کو بھی کہا گیا ہے، یہ سب خداوند کے نام کی کیا کریں؟ حمد کریں، کیونکہ میں نے ان لوگوں کو بنایا تاکہ یہ میری حمد کر سکیں۔ خدا سب سے بڑھ کر یہ چاہتا ہے کہ باقی چیزیں تو میری حمد کر رہی ہیں، اگر سب سے بڑھ کر کوئی حمد کرے گا اور میں خوش ہوں گا، اور وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے، اگر وہ میری حمد کرے گا تو میں خوش ہوں گا، کیونکہ میں نے ان کو اس لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کر سکیں، کیونکہ صرف اسی کا نام ممتاز ہے، سب سے بڑا نام جو ہے وہ اسی کا ہے، اس کا جلال زمین اور آسمان سے بلند ہے۔ آگے لکھا ہے اور اس نے اپنے سب مقدسوں یعنی اپنی مقرب قوم بنی اسرائیل کے فخر کے لیے اپنی قوم کا سین بلند کیا ہے۔ پھر آخری آیت ہے خداوند کی حمد کرو، خداوند کی حمد کرو۔ کس طور سے آپ خدا کی حمد کر سکتے ہیں؟ خدا کی حمد آپ گا کر سکتے ہیں، بجا کر سکتے ہیں، خدا کی حمد آپ دعا کے وسیلہ سے کر سکتے ہیں، خدا کی حمد آپ اس کے کلام کو پڑھ کر سکتے ہیں، خدا کی حمد یہاں پر آ کر گواہی دے کر آپ کر سکتے ہیں۔ جو گواہی خدا نے اپنی زندگی کے اندر پیدا کی ہے اس کو شیئر کر آپ اس کی حمد کر سکتے ہیں۔ آمین۔ اور میرے عزیزو، مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے اور 24 بزرگوں اور چاروں جانداروں نے گر کر خدا کو سجدہ کیا۔ 24 بزرگوں نے اور چاروں جانداروں نے کیا کیا؟ گر کر خدا کو سجدہ کیا جو تخت پر بیٹھا تھا، اور کہا آمین ہاللویہ۔ کیا کہا؟ آمین ہاللویہ۔ اور تخت میں سے یہ آواز نکلی کہ اے اس سے ڈرنے والے بندوں، خواہ چھوٹے خواہ بڑے، تم سب خدا کی حمد کرو۔ مکاشفہ کی کتاب میں کیا لکھا گیا ہے کہ تخت میں سے آواز آتی ہے، اور کیا آتی ہے؟
اور اسے ڈرنے والوں، تم جو اسے ڈرتے ہو، ہاں چھوٹے ہو ہاں بڑے ہو، سب اس کی کیا کرو؟ حمد کرو۔ پھر میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز اور سخت گرجوں کی آواز سنی کہ ہاللیلویا، ہاللیلویا، اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق کیا کرتا ہے؟ بادشاہی کرتا ہے۔ آؤ ہم کیا کریں؟ خوشی کریں اور نہایت شاید مان ہو اور اس کی تمجید کریں۔ کیوں تمجید کریں؟ کیوں تعریف کریں؟ کیوں اس کی حمد کریں؟ اس لیے کہ برے کی شادی آ پہنچی۔ کس کی شادی آ پہنچی ہے؟ برے کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے۔ ہم سب کون ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کی کیا ہے؟ دلہن ہے نا۔ ہم خداوند یسوع مسیح کی دلہن ہیں۔ اور ہمارے کلچر میں بھی ہے کہ جب دلہا دلہن کو لینے کے لیے جاتا ہے تو دلہن بہت اچھا ڈریس پہنتی ہے، بہت اچھا ڈریس پہنتی ہے۔ آج کل تو فیشن ہے کہ دلہا کے اندر میری پسند دبان پہلا ٹھیک ہے جی ہو جاتا ہے، دلہنیں بھی کہتی ہیں میں اپنی پسند ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کیسا ڈریس چاہتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے بھائی میں آنا ہے کہ کوئی 10 تولے سونا پانا ہے اپنے گھروں تے باقی میں جتنا پانا ہے میں دس لاکھ یا اتنا جہیز تیار کر لینا یا اے روٹی پکانی یا میرے واسطے تساں فلانیاں چیزاں بھیجنیاں نے، فلانے کپڑے بھیجنے نے، تو پھر میں پھر کوئی بڑا شادی کر سکتا۔ اب دیکھیں اس لیے کہ برے کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے۔ کس چیز سے تیار کر لیا ہے؟ اور اس نے چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا۔ کون سا ہے جی؟ چمکدار۔ شادی میں چمکدار کپڑے نہ پہنے تو اینجی لگتا ہے کوئی بندہ نہ منگنا رہا ہے یا ویسے کوئی آیا کوئی کام کرنا۔ اگر کسی نے چمکدار لباس نہ پہنا ہو، مہین کتانی اچھا سوٹ جو ہے وہ ستارہ نکلیا ہے۔ آج کل جو مرد ہیں وہ بھی بڑے بڑے اچھے ڈریس پہنتے ہیں، شادیوں پہ چمکدار بھڑکیلے لباس پہنتے ہیں، اور دلہن جو ہے وہ دلہن والے لباس میں ہی اچھی لگتی ہے۔ وہ کہے کہ میں دلہن ہوں اور اپنے دلہے کے لیے تیاری نہ کرے تو اس کا دلہا ہو سکتا ہے اسے لے گی نہ، کبھی تو میرے نام جچتی ہے نہیں نہ ہم آتی ہوئے چپن نہیں، تجھے پتا نہیں ہماری شادی ہے اور تو اپنے آپ کو تیار کر کے کیوں نہیں آئی؟ اور میرے عزیزو لکھا ہے اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا۔ اب دیکھیں یہ مہین اور کتانی کپڑا کون سا ہے؟ دیکھیں مہین اور کتانی کپڑا کون سا ہے؟ یہ ایسا کپڑا نہیں جو ہم پہنتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں۔ خدا چاہتا ہے ہم راست بازی کے کام کریں تو وہی ہمارا پہناوا ہوگا، وہی ہمارا لباس ہے جو یسوع کے آنے سے پہلے ہم نے پہننا ہے، وہ پہنے ہوں گے تو یسوع کہے گا یہ میری دلہن ہے، آؤ میرے ساتھ تجھے آسمان پر لے جاؤں اور ساری ضیافت میں تجھے شامل کروں اور میں ہمیشہ کے لیے تیرا دلہا اور تو ہمیشہ کے لیے میری دلہن ہوگی۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ کوئی 2 کوڑا گوشت کی نہیں چاہتا کہ سانوں گوشت کی کپڑے سونے پائے ہو، یا کوئی ساڑی جو ہے وہ ہم نے کوئی انڈیا سے منگوائی ہو، کوئی آسٹریلیا سے منگوائی ہو، کوئی امریکہ سے سوٹ منگوایا ہو،
ایسی بات نہیں. خدا کیا کہتا ہے کہ وہ مہین کتانی کپڑے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ مقدسین کے راستے کے کام ہیں. اور خدا کی حمد کرنا یہ سب سے زیادہ راستے کا کام ہے. آمین. اور خدا کی حمد کرنے سے کیا مراد ہے؟ خدا کی حمد کرنے سے یہ مراد ہے ہم ہر بات میں خدا کی شکرگزاری کریں. یہ نہیں کچھ گلا میں خدا کی شکرگزاری کرنے سے کچھ گلا میں خدا نے آپ گلا کر دیا. نہیں, ہر بات میں خدا کی جب ہم شکرگزاری کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی تمجید کرتے ہیں. اور زبور نمبر 51 میں ہے, 50 میں ہے کہ جو میرے حضور میں شکرگزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری کیا کرتا ہے؟ تعظیم کرتا ہے, وہ میری حمد کرتا ہے. اس لیے میرے عزیزو خدا کے حضور میں ہر ایک بات کے لیے شکرگزاری کرنا شروع کر دیں, اس کی تعظیم کرنا شروع کر دیں. جیسا وہ کہتا ہے ویسا کرنا شروع کر دیں. ہم دیکھیں سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے. انہیں کبھی نہیں کیا کہ نہیں خداوند آج مینوں بڑی گرمی لگن رہی ہے کہ آج میں اتنے تھوڑی دیر کھلو جاؤں, نہیں ڈر سکتا. یا خداوند آج بڑی سردی لگن رہی ہے کہ خداوند نہیں آگے جا سکتا. یا کبھی چاند نے یہ کہا ہو کہ نہیں خداوند آج جو ہے نا میرا دل نہیں پہ کرتا ہے کہ خداوند نے گردش کرا, خداوند آج میرا دل نہیں کرن دیا کہ میں بنا, کیونکہ چاند گھٹتا ہے بڑھتا ہے. فضاؤں نے کبھی نہیں کہا خداوند ہم اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں, میں جدھر جانا سارے لوگ یہاں میں بارش نہیں بارش آ وہ نہیں, کیونکہ یہ موسم ہے بارشوں کا. کیا ہے؟ بارشوں کا موسم ہے اور وقت پر نیند برسنا چاہیے. خدا کہتا ہے تیرے ملک میں وقت پر نیند برساؤں گا. اگر وقت پر نیند نہیں برسا رہا تو کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وقت پر نیند نہیں برسا رہا تو وہ یہی وجہ ہے کہ ہم اس کی تمجید نہیں کر رہے, ہم اس کے راستے کے کام نہیں کر رہے, ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے, ہم اس دلہا کے انتظار میں نہیں ہیں. ہم تو اپنے اپنے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں, اپنے اپنے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں. ہمیں خدا کی فکر ہی نہیں, اپنے دلہے کا انتظار ہی نہیں. میرے عزیزو آج ہی کسی دی منگنی ہوئی ہے نا کہ وہ سب تو پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں فون نمبر لے کے اپنی منگیتر نام یا منگیتر کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں, ایک دوسرے کو سمجھیں, ایک دوسرے سے بات کریں, ایک دوسرے کے ساتھ بہت لگاؤ ہو جاتا ہے. صبح اٹھ دے سب تو پہلا لکھنا ہے جی میسج, باقی میسج آئے ہوں گے لیکن پہلا لکھنا ہے ادھروں میسج آیا ہے. پھر اس کے بعد فون پہ بات ہوتی ہے, بات ہوتی ہے. یہ حقیقت کی باتیں جو ہو رہی ہیں. کیوں گھر والے بھی نہیں منع کرتے, کیوں جی ٹھیک ہے منگنی ہو گئی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جس دن ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں, ہماری یسوع مسیح کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے؟ منگنی ہو جاتی ہے. منگنی ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ہم کتنی بات کریں, کتنا ٹائم کرتے ہیں, نہیں نکالتے. شروع میں تھوڑا سا وقت نکالتے ہیں, اس کے بعد پھر وہی پرانی زندگی. غلام یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے, اس کی منگیتر اگر تو بن چکی ہے, بن چکا ہے, تو تیرے لیے ضروری ہے کہ یسوع کے ساتھ وقت گزار. یسوع کو سمجھ, یسوع تو تجھے سمجھتا ہے. یسوع کو سمجھ کیسا منگیتر ہے, اور سوچ اگر ایسا منگیتر ہے تو جب دلہا بن جائے گا تو کیسی بیوی ہوگی. آمین. اس لیے پھر عزیزو خداوند کی حمد اور تعظیم کے بارے میں کہا گیا ہے, اے مجھ سے ڈرنے والوں, کیا چھوٹے کیا بڑے, خواہ چھوٹے ہو خواہ بڑے ہو, سب اس کی تعظیم کرو. کیا کرو؟ سب اس کی تعظیم کرو, سب اس کی حمد کرو, کیونکہ خدا نے ہمیں اس لیے بنایا کہ ہم اس کی کیا کر سکیں؟ تعظیم کر سکیں. سورج, چاند, ستارے, کہکشائیں, ہوا اور فضا اور میرے عزیزو سمندر, پہاڑ, سب اس کی باتوں کو مانتے ہیں. اگر
معاملے کی بات کو رد کرتے ہیں، اس لیے بارشیں نہیں ہوتی، اس لیے ہمارے حالات دن بدن جو ہیں وہ تنگ ہوتے جا رہے ہیں، پریشانی میں گرتے جا رہے ہیں۔ وہ تو اپنی دلہن کو پریشانی میں نہیں دیکھنا چاہتا، یہ ضرور چاہتا ہے اگر اس کی دلہن کہیں پر پریشان ہو تو وہ ساتھ ہو، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا نے اگر باغیوں کو زیر کیا اور اپنے لوگوں کو وہاں سے نکال لایا، خدا نے اگر مصریوں سے اپنے لوگوں کو نکالا، اشوریوں سے اپنے لوگوں کو نکالا، کنانیوں سے اپنے لوگوں کو نکالا، اشوریوں سے، اور اس کے بعد رومیوں سے اپنے لوگوں کو نکالا، تو خدا نے ان کو اس لیے بنایا تاکہ وہ اس کی حمد کر سکیں۔ ہم سب گناہ کی دلدل میں تھے، لیکن خدا یسوع مسیح نے ہمیں گناہ کی دلدل سے نکالا ہے میرے سے، آمین۔ یسوع مسیح نے ہمیں گناہ کی دلدل سے نکالا ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی کیا کریں؟ حمد کریں، اس کی تعظیم کریں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہماری منگنی ٹوٹ بھی سکتی ہے، ہم اس کی بیوی نہیں بن سکتے اگر اس کی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ اس لیے اپنے آپ کو پرکھیں، دیکھیں کہ ہم خدا کی کس طور سے تعظیم کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو جانچیں، اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند کے حضور میں اس بات کا اعتراف کریں کہ آپ نے خداوند کی باتوں میں بے عزتی کی ہے، آپ نے خداوند کو ٹھکرایا ہے، خداوند کو جھٹلایا ہے۔ خداوند سے معافی مانگے میرے عزیزوں، اور خدا نے آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرے۔ اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور سب لوگ جو کھڑے ہو سکتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، اپنے آنکھوں کو آسمان کی طرف خدا سے دعا کریں۔ خدا کی جس طور سے آپ ہم کر سکتے ہیں خدا کی ہم، اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، دل میں دعا کرنا چاہتے ہیں، دل میں دعا، بلند آواز کے ساتھ خدا کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں، غیر زبان میں دعا کرنا چاہتے ہیں، خدا کی جس طور سے آپ شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں، خدا کی شکر گزاری کریں، اس کی ہم کریں۔